بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 344 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے لبس حق بالباطل سے مراد۔ آج کے سبق میں ہم نئی آیت کا آغاز کریں گے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو۔ اب اس سے کیا مطلب ہے اور حق کو باطل سے مخلوط کس انداز سے کیا جا سکتا ہے، تو اسی کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہونی ہے۔ تو بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی جو وضاحت ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ عطف علی ما قبلہ، یہ ما قبل پر عطف ہے، یعنی وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا پر اس کا عطف ہے۔ وَاللَّبْسُ الْخَلَطُ وَقَدْ يَلْزَمُهُ جَعْلُ الشَّيْءِ مُشْتَبِهًا بِغَيْرِهِ، اور لبس کے معنی مخلوط کرنے کے ہیں، اور خلط کا کبھی لازمی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے مخلوط ہو کر یا کر کے مشتبہ کر دیا جائے۔ اور والمعنی لا تخلط الحق المنزل بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حتى لا يميز بينهما، اور مراد یا معنی یہ ہے کہ وہ حق جو نازل شدہ ہے اس کو اس باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو جس کو تم خود اس غرض سے تراشتی اور لکھتی ہو کہ یہ دونوں کے درمیان امتیاز نہ ہو سکے۔ اور او ولا تجعلوا الحق ملتبسا بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلاله او تذكرونه في تعويله، یا پھر یہ مراد ہے کہ حق کو خلط باطل کی وجہ سے مشتبہ نہ کرو، وہ باطل جس کو تم حق کے درمیان لکھ دیتے ہو یا جس کو حق کی تفسیر میں تم ذکر کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ جُزِمَ دَاخِلٌ تَحْتَ حُكْمِ النَّهْيِ كَأَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْإِيمَانِ وَتَرْكِ الضَّلَالِ وَنُهُوا عَنِ الْإِضْلَالِ بِالتَّلْبِيسِ عَلَى مَنْ سَمِعَ الْحَقَّ والإخفاء على من لم يسمعه، اور فرمایا کہ تکتم الحق یہ مجزوم ہے اور حکم نہی کے تحت داخل ہے، گویا کہ ان کو ایمان اور ترک گمراہی کا حکم دیا گیا ہے، اور جہاں گمراہ کرنا اور گمراہی سے منع کیا گیا ہے تاکہ سامعین حق کے ساتھ تلبیس نہ کریں، اور غیر سامعین جو حق کو نہیں سننے والے تو ان سے حق کو وہ چھپا کر نہ رکھیں۔ یا پھر فرمایا کہ جو یہاں پر تکتم الحق ہے یہ او نصب باجمار ان على ان الواو للجمع بمعنى مع، ای لا تجمعوا لبس الحق بالباطل وکتمانہ، ہمارا کہ تکتم الحق منصوب بتقدیر ان ہے۔ اس احتمال کی بنیاد اس پر ہے کہ واو جمع کے لیے ہو اور معنی یہ کیے جائیں کہ لا تجمعوا لبس الحق بالباطل وکتمانہ، کہ تلبیس حق بالباطل اور کتمان حق کے جامع نہ بنو۔ وَيَعْضُدُهُ أَنَّهُ فِي مُصْحَفِ ابن مسعود وَتَكْتُمُونَ أي أنتم وأنتم تكتمون بمعنى كاتمين، وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما
یسحبہ من کتمان الحق، اور فرمایا کہ اس توجیہ کی تقویہ اس سے ہوتی ہے کہ مصحف ابن مسعود میں تکتمون الحق نون کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں تقدیری عبارت یہ نکلے گی کہ وَأَنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یہ جملہ حالیہ ہوگا جو کاتمینہ کے معنی میں ہوگا، اور پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو حالانکہ تم ان کو چھپا رہے ہو۔ اب اس ترکیب میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ جو اس ترکیب میں جو ہے وہ آگاہی دینی ہے کہ حق و باطل کا خلط ملط اس لیے بھی کبھی ہے کہ اس سے کتمان حق لازم آتا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم جانتے بھی ہو، عَالِمِينَ بِأَنَّكُمْ لَابِسُونَ قَاتِمُونَ فَإِنَّهُ أَقْبَحُ إِذَا الْجَاهِلُ قَدْ يَعْذِرُ، کہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم تلبیس یعنی اس کو جو خلط ملط کرنا اور کتمان کرنے والے ہو یعنی چھپانے والے ہو، اور علم کے باوجود ایسا کرنا کیونکہ یہ قبیح ترین ہے، کیونکہ جاہل و ناواقف کو تو کبھی معذور بھی سمجھا جا سکتا ہے لیکن تم تو جانتے ہو۔ یہ ابھی جو ہم نے عبارت پڑھی اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور وقت کی گنجائش پر پھر ہم مزید بھی آگے اس سبق کو بڑھائیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ لا تلبس الحق بالباطل کا ما قبل سے جو تعلق ہے، تو ترکیبی اعتبار سے اس کا جو ما قبل سے تعلق ہے فرمایا کہ یہ معطوف ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ معطوف علیہ جو ہے اس کا ہے وہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ہے، یا بالباطل کی یہاں پر جو فرمایا گیا اس سے پہلے عطف کا جو دوسرا قول ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، دوسرا جو بین سطور بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یا پھر وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اب یہ کہ تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سمن نہ خریدو یا میری آیتوں کو تھوڑے سمن کے بدلے میں نہ بیچو، اور تم پہلے کافر نہ بنو، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی یہ یا تو ولا تشترو پر اس کا عطف ہوگا یا پھر لا تکونو پر ہوگا، لیکن شیخ زادہ نے یہاں پر یہ کہا کہ اس کا معطوف ہے وہ آمنوا بما انزلت مصدقا، یہ مصدقا لما معکم ہے۔ اچھا، اب یہاں پر فرمایا کہ جو لفظ کا معنی ہے یعنی تلبسو تم نہ ملاؤ، یہ خلط ملط کرنے کو بولتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا کر مشتبہ کر دیا جائے، شبہ ڈال دیا جائے کہ اب بھی ان میں وہ شے کدھر ہے، تو وہ شے خلط ملط ہونے کی وجہ سے، مخلوط ہونے کی وجہ سے، مکس ہو جانے کی وجہ سے اس میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ وہ حق جو نازل کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل کیا، قرآن کی صورت میں نازل کیا، تو اس حق کے ساتھ یا اس حق کو تم اس باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو کہ جس باطل کو تم خود ہی گھڑتے ہو، اور جس باطل کو تم جو ہے گھڑ کے حق کو چھپا دیتے ہو کہ اب ان میں فرق ہی نہ رہے۔ اب چونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ یہ لوگ لوگوں سے اور اہل ثروت لوگوں سے یہ خام مال لیتے تھے، اور جو تحریفات ہوئی وہ اسی سبب سے تو ہوئی۔ اب ایک وہ آیات ہیں کہ جو اللہ نے نازل کی، وہ تورات کا حصہ ہیں، وہ انجیل کا حصہ ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، اور ایک وہ ہے کہ اس حکم کو مٹا کر انہوں نے کی اپنا لکھ دیا، وہاں اس بات تھا انہوں نے نفی کر دی، وہاں نفی تھی انہوں نے اس بات کر دیا، یا اس طرح کا کوئی بھی ایسا کام کہ جو اللہ تعالی کی کلام کا حصہ تھا نہیں لیکن انہوں نے اسے بنا دیا۔ تو اب ان کے بنانے سے وہ حکم آ کر جو انہوں نے بنایا وہ باطل تھا، ان کی اختراع تھی، وہ اس حکم سے مل گیا جو اللہ کا بنایا ہوا تھا، تو یہی خلط ملط ہو گیا، اور تو لوگوں میں یہ امتیاز ہی نہ رہے کہ اس میں رب کا فرمان کون سا تھا، انہوں نے کون سا مکس کیا۔ اچھا، دوسری صورت ان کی اختراع کی وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جو اللہ کا نازل کردہ کلام تھا
اس میں سے کسی چیز کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر ایک نیا حکم لگا دیا. یعنی ایک تو یہ تھا کہ اس میں پلس کر دیا، اضافہ کر دیا، اگلے سے کچھ نہیں مٹایا. ایک یہ ہے کہ اگلے سے مثال کے طور پر کہیں حد یہ تھی کہ اس بندے کو رجم کیا جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس کو فلاں سزا دی جائے، اس نے یہ چوری کی ہے تو اس کو یہ اس کے جرم کی سزا بنتی ہے. لیکن اب ان کے پاس کوئی سرمایہ دار آیا، کوئی بڑا بندہ آیا جو پیسے والا تھا، اہل ثروت تھا، صاحب منصب تھا، اور اس نے آ کر کوئی ایسا کام کر دیا، اس نے آ کر ان کو جو ہے وہ رعایت کی آرزو کر دی جی کہ میرے معاملے میں کوئی تخفیف کی جائے، معاملہ آسان کیا جائے، ہلکا کیا جائے. تو حضرت نے کیا کیا کہ وہ جہاں اس کی وہ حد کوئی سخت تھی تو اس کو مٹا کر اس میں لا حرج والی بات کر دی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لا باس بھی، یا اس کی کوئی سزا ہے بھی تو بڑی ہلکی سی نارمل سی بتا دی، اتنے روپے دے دو تو سزا ختم ہو جائے گی، یہ فدیہ دے دو. تو یہ اس طرح کی جو یہ اختراعات کرتے تھے، اس طرح کے جو اضافے کرتے تھے، اس طرح کے جو رد و بدل کرتے تھے، یہ زمانہ جاہلیت میں یا یہ یہود و نصارہ میں ان کتابوں کے حوالے سے بہت عام سی بات تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ سے اسی حوالے سے فرمایا. اور اگر آپ احادیث کو دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ یہود کے علماء میں سے ہیں اور ایک بہت بڑے عالم ہیں، تو متعدد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جب وہ باتیں ان کو بتائی جو ان کی کتابوں میں تھی تو انہوں نے انکار کیا جی ہماری کتابوں میں ایسا نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام باقاعدہ وہاں چیلنج کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ایسا نہیں ہے لیکن ایسا ہے، تم لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. تو ابھی دکھا دیتے ہیں کہ ایسا ہے یا نہیں. لیکن یہاں ایسے بھی ہوا کہ جب وہ لائے اور انہوں نے وہاں سے تلاوت کی تو وہ مقام کے جو محل نزاع تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کو کھلے عام ذکر نہ کیا. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے اٹھ کے پھر ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ یہ جس جگہ انگل رکھ کے تم نے چھپا دیے اس کو بھی پڑھو یہاں کیا لکھا ہے. تو لہٰذا یہ ان کی عادت بد میں شامل تھا کہ وہ اختراع کرتے اور پھر اس کو حق کے ساتھ ملا دیتے تھے، خلط مل کر دیتے تھے اور اس کی وہ ساری جو اصل حیت تھی اسے وہ بدل دیتے تھے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سختی سے منع کر دیا کہ لا تخلط الحق بالباطل، یعنی کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو. اور یہاں پر پھر بالباطل کی با کے حوالے سے کلام کیا کہ اگر با استعانت ہے، یعنی یہ با استعانت کے لیے ہے، تو پھر جو معنی ہے وہ یہ ہوں گے کہ حق کو باطل کے ذریعے مشتبہ نہ کرو. اور اگر یہاں با صلہ کی ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ لا تخلط الحق بالباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو. تو گویا بالباطل کی جو با ہے اس میں یہ دو احتمال وہ موجود ہیں، یہ صلہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استعانت کی بھی ہو سکتی ہے. اچھا، یہاں پر وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کی ترکیبی حوالے سے بات کی کہ یہ بھی جزم یعنی حالت جزم میں ہے، مجزوم ہے، اور اس کا جو نون اعرابی ہے وہ لائے نہیں کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے ساقط ہوا ہے. اب وَتَكْتُمُ الْحَقَّ پہ بھئی لائے نفی کدھر ہے، لائے نہیں کدھر ہے، دکھ تو نہیں رہا. تو اصل میں اس کا جو عطف ہے وہ اسی پر ہے، لا تلبسل پر، کہ لا تلبسوا الحق ولا تکتموا الحق، لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق بالباطل. تو گویا کہ وہ جو لا تلبسوا پر لائے نہیں داخل ہے وہی تکتموا پر بھی داخل ہے، تو وہ بھی حالت جزم میں ہے، یہ بھی حالت جزم میں ہے. تو اس لیے یہ نون اعرابی جو ہے وہ لائے نہیں کی وجہ سے ساقط ہو گیا. اور پہلی نہیں میں تلبیس سے حق بالباطل سے ممانعت ہے اور دوسری نہیں میں کتمان حق سے یعنی حق کو چھپانے سے ممانعت ہے. اچھا، دوسری ترکیب یہ ہے کہ تکتم الحق میں نون کا سقوط وہ ان مقدرہ کی وجہ سے ہو. اس صورت میں تکتم الحق لا تلبسوا کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہو جائے گا، اور حال میں مصاحبت اور اجتماع کا یہ دونوں کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی حال ذوالحال کے عمل کے ساتھ جمع بھی ہوتا ہے. لہٰذا معنی یہ ہوں گے کہ اے علماء یہود، تم اس تلبیس اور کتمان کے جامع نہ بنو، دونوں کام نہ کرو. مقصود یہ ہے کہ تمہارے طرز عمل میں دونوں باتیں جمع ہو رہی ہیں، تم تلبیس بھی کرتے ہو
مکس بھی کرتے ہو اور کتمان کی بھی تم مرتکب ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی نہ تم کو تلبیس کرنی چاہیے کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کر دو، اور نہ تمہیں کتمان کرنا چاہیے یعنی حق کو واضح نہ کرو اور اسے چھپا دو، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور بالخصوص جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کا عطف کس پر ہے، تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ تَقْتُمُ الْحَقَّ کی دوسری ترکیب کیا ہے، وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔